آواز بلند کریں گے، سینٹ میں بھی کریں گے اور صوبائی اسمبلی کے اندر بھی، اور ضرورت پڑی عالمی دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے سڑکوں پہ آنے کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ آپ کی یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ فاروق بھائی کوئی چیز مس ہو رہی تو آپ کر لیں بات۔ دیکھیں، میرے خیال میں یہ اس پورے خطے میں اپنی ہیجمنی یا جو اس کے جارحانہ عزائم ہیں ان کا اظہار تو مسلسل اور تسلسل کے ساتھ ہو ہی رہا تھا نا، اور کوئی بھی واقعہ ہو اس کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر پاکستان کے اوپر الزام لگا دینا اور پھر آج اس کو بیس بنا کر ایک عالمی ضمانت کے نیچے ہونے والا معاہدہ، عالمی بینک 1960 میں کہ 3 دریا جو مشرقی جانب سے پنجاب سے جا رہے ہیں اس پر زیادہ کنٹرول چلے انڈیا کو دیا گیا، بیاس، ستلج، راوی اور ستلج، اور 3 دریا چناب، جہلم اور انڈس جو مغربی طرف سے کشمیر کی طرف سے تھے ان کا کنٹرول پاکستان کو دیا گیا، اور کئی ڈیمز بھی بن رہے ہیں متنازع، وہ بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ عالمی سطح پر ایک بڑا تنازع ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو صبر، برداشت اور تحمل ہے، پاکستان کے عوام کا، پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی ریاست کا، میرے خیال میں وہ پوری دنیا پر کافی سے زیادہ واضح ہے کہ ہر طرح کی اشتعال انگیزی کے باوجود لائن آف کنٹرول پر دیکھ لیں وہ صورتحال نہیں ہے۔ یک طرفہ اگر وہاں سے کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ہماری طرف سے کوشش کی جاتی ہے کہ اسے جو ہے وہ اس پر خاموشی اختیار کی جائے، اور پاکستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پوری تحقیقات کے بعد، سوچنے سمجھنے کے بعد اگر اس کے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں تو پھر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ میں لاجک کی بات کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ مودی سرکار کے لیے لاجک اس کی لغت میں یہ لفظ ہے ہی نہیں، اس نے تو گمراہ کرنا ہے اپنے 1.5 ارب عوام کو، اور اگر یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ اعلان جنگ ہے ریاست پاکستان کے خلاف، حکومت پاکستان کے خلاف، تو بھائی ہم تو دنیا کے مظلوموں میں شمار ہوتے ہیں۔ تم نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ آج وہ نقاب اتار کر، جو ایک کلاک ہوتا ہے وہ اتار کر، تم جو ہے وہ سفاکی، درندگی اور بربریت اور ان میں تم اپنا شمار کرو، تو یہ آج کے اس واقعے کے بعد، یعنی چلو آرٹیکل 370 تو تمہارے اپنے آئین کا تھا، اس کی بھی ضمانت جو ہے وہ دنیا نے دی ہے۔ یو این او کی جو قراردادیں ہیں پلیبیسائٹ کی، اس کی بھی دھجیاں تم نے اڑائی ہیں۔ تم نے اگر سکھوں میں کہیں پر بیداری آئی مغربی پنجاب میں تو تم نے ان کا پیچھا کر کے کینیڈا کی حکومت کی عملداری کو چیلنج کر دیا، یعنی طاقت کے نشے میں اتنا مست ہو کہ تمہاری نظر میں یہ پورا بھارت کے یہ سارے جو اقدامات ہیں یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، اور پانی کے اوپر اگلے فسادات پانی پر ہونے، اگلی جنگیں پانی پر ہونی ہیں، یہ معاشی ماہرین بھی کہتے ہیں، یہ پانی کے ماہرین بھی کہتے ہیں۔ تو آج یہ بات کہہ کے تم نے یہ اعلان جنگ کر کے پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اس پورے خطے کے امن ہی کو نہیں، پوری دنیا کے امن کو۔ اور اگر 25 کروڑ جو مظلوم ناانصافیوں، تمہاری جو ناانصافیاں اس خطے میں ہیں، جاریت ہے، ہم تو پہلے ہی اس کا شکار ہیں، صبر کر رہے ہیں، لیکن تم سمجھتے ہو کہ یہ اعلان تمہارا صرف اس کا ہدف 25 کروڑ پاکستان کے لوگ ہوں گے؟ میاں ایسا نہیں ہے۔ آج سے تم نے اپنے عوام کی
اپنے ملک کی اپنی ریاست کی تباہی اور بربادی کا دروازہ کھولا ہے. یہ طاس معاہدے کو اپنی طرف سے یک طرفہ معطل کر کے ختم کر کے یہ تم نے پوری دنیا کو جو جنگی جنون ہوتا ہے جو خالد بھائی نے کہا اور وہ بھی مذہبی بنیادوں پر. یہ 1500 لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں پرسوں سے لے کر اب تک کشمیر میں یہ زیادہ تر سب مسلمان ہیں. تو یہ تمہارا جو فوبیا ہے یہ واضح کرتا ہے کہ تم کس بنیاد پر اس خطے کو تقسیم کر رہے ہو, اس دنیا کو تقسیم کر رہے ہو. لیکن اگر عالمی برادری کی بھی بظاہر تمہیں جو حمایت نظر آ رہی ہے, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی حکومت, پاکستان کی ریاست, افواج پاکستان جب بھرپور ایک یہ جو پوری قومی یکجہتی نظر آ رہی ہے تمام سیاسی جماعتیں, انشاءاللہ جو بھرپور جواب جائے گا تو پوری دنیا کو بھی یہ احساس ہوگا کہ بھائی یہ طبل جنگ جو ہے وہ اس نے بھارت نے بجایا ہے. تو یہ عالمی امن کو خطرہ ہے اور 1.5 ارب بھارت کے عوام جنہیں گمراہ کیا جا رہا ہے, جنہیں جنونی بنایا جا رہا ہے, یہ ان کی تباہی بربادی کا دروازہ کھولا گیا. معزز صحافی حضرات, خاص طور پہ آج کی پریس کانفرنس عالمی اداروں, اقوام متحدہ, ان سے درخواست کی جاتی کہ موجودہ حالات آپ کی جانب سے اقدامات کے متقاضی ہیں. آپ نے سوڈان میں, ایسٹ ٹیمور میں آئے ہیں آپ ان لوگوں کی مدد کرنے, اگر تو اس مسئلے کو حل کرنے اب آپ کا رول شروع ہو رہا ہے. آئیے استفسار رائے کرائیں کشمیر کی عوام سے, ان سے پوچھیں ان کی رائے کیا ہے. یہ عالمی حق ہے کشمیر کی عوام کا, اور بھارت کی اس جنونی مذہبی حکومت کو بھی ایک دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کیا جانا چاہیے عالمی طور پر. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. یہ سیاسی اور فوجی اقدامات ہندوستان کر چکا ہے, اپنے طور پہ اعلان جنگ کر چکا ہے. ہم نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ان کے اتاشیز کو ہم نے ناپسندیدہ افراد قرار دے دیا گیا ہے. ہم نے بھی سرحدیں بند کر دی ہیں, ایئر اسپیس ختم کر دی گئی ہے, تجارت پہ بالکل پابندی لگا دی گئی ہے. یہ ہماری طرف سے اعلان جنگ نہیں, ہم نے متنبع کیا ہے. آخری اعلان کا حق ہم رکھتے ہیں. اس نے اس اعلان جنگ کو جنگ کی شکل دی تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے. ہندوستان کا یہ ساری جو خوشحالی نظر آ رہی ہے, یہ بین الاقوامی طور پر جب جنگ ہوگی اس کے بعد سب سے بڑا جس کو شکست ہوگی وہ ہندوستان ہے, اور اس کو بہت پیچھے جانا پڑے گا. دیکھیں نا, بنگلہ دیش میں بھی پسپائی ہوئی ہے نا, جو آج حسینہ واجد انڈیا میں بیٹھی ہے, تو کتنے لوگوں کو اپنے ملک میں بٹھاؤ گے؟ سارے ہر جگہ پسپائی ہو رہی تھی. ان کا اصل چہرہ بے نقاب ہو رہا تھا. جو یہ اپنی معاشی ترقی کو لے کر, ارے اس کو سنبھالتے, تم نے خود ہی جو ہے وہ اپنے پیر پر کلاڑا مارا ہے. کلاڑی نہیں, کلاڑا, بلکہ کلاڑے پہ پیر مارا ہے. جی جی, تجارت کے حوالے سے امریکن حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے, آپ بھی سمجھتے ہیں, دنیا بھی سمجھتی ہے کہ امریکہ اور چین, اس کے ساتھ پاکستان اور انڈیا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی تناظر کے جو حوالے سے اقدامات جو انڈیا نے کیے ہیں, یہ جو حملہ ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے پاکستان, انڈیا, چین اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں؟ جناب عالی, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے نا غزہ میں کیا ہو رہا ہے. غزہ کے بعد یہ دوسرا غزہ بنانا چاہ رہے ہیں کشمیر کو, تو یہ پھر یہ ساری معیشت, معاشرت, تجارت سب دھری کی دھری رہ جائے گی. دنیا کا آرڈر خراب ہو جائے گا. میں آپ کی اس بات سے
کو ایگری کروں گا کہ ہماری یہ سفارتی ناکامی رہی کہ موجودہ ہندوستان اب ایک سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے، ایک مذہبی جنونی ریاست ہے۔ یہ ہمیں عالمی دنیا کو یہ جتانا، بتانا اور ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ مواد ہے۔ ہمارے سفارت خانوں کو ہمارا نظریاتی اسلحہ خانہ ہونا چاہیے، ان کو یہ رول ادا کرنا چاہیے۔ بھارت نے اس سے پہلے بھی ایک اسٹرائک کی تھی جس میں ابھی نندن ہمارے پاس آئے تھے، تو مزید کا انتظام کر لینا چاہیے، چائے کی تیاری ہمیں مکمل کر لینی چاہیے۔ جی انشاءاللہ پہلے بھی شکست ہوئی تھی ان کو، جو اقدام کریں گے اتنے ہی سائز کا اقدام ہماری جانب سے ہوگا تا وقت خود ہم کوئی بڑا فیصلہ نہ کر لیں۔ ہمارا رحمان روشن کوئی ان کے پاس نہیں ہے، کل بھوشن یہاں پر ہے۔ قاضی ہماری طرف سے بھی کوئی ایسی ذمہ دارانہ ڈیم بنانے کے حوالے سے، پانی ریزرو کرنے کے حوالے سے ہم صدیوں سے عرصے سے یہ سن رہے ہیں ڈیم بننا ہے، یہ ضرورت ہے، وہ نہیں، تو ہم نے کیا کیا، کسی کا یہ ہم سب بیٹھ کے طے کریں گے یار۔